قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت ہے اور قرآن و حدیث سے اخذ شدہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب سابق ایئر کیو ٹی وی کی اسکرین کے ساتھ ساتھ آپ ڈیجیٹل میڈیا پر بھی ہمارے پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا آفیشیل فیس بک پیج بھی ہے، یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں یا www.arqtv.tv ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو سارے پروگرام آپ کو میسر ہوں گے۔ آپ خود بھی دیکھیں، دوسروں کو ترغیب بھی دیجیے۔ کچھ اور کوشچن ہے وہ لے لیتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اگر شادی بیاہ کا معاملہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے تو پھر آدمی 2 شادیاں کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں، مقرر شدہ ہی ہے کہ جیسے کل ہم نے آخری کوشچن کے اندر بتایا تھا، اور 2 شادیاں بھی اللہ کی طرف سے ہی مقرر شدہ ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے مقرر ایک سے کی تھی اور ہم دوسری کر لیں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر یہ چیزیں ہرگز نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ازلی فیصلہ فرمایا ہوتا ہے، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق 9، ایک روایت کے مطابق 11 ازواج سے نکاح کیا، تو یہ بھی تو اللہ نے قسمت میں لکھا تھا نا۔ تو اس لیے اگر ایک سے زیادہ ازواج سے نکاح ہوگا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طریقے سے فیصلہ شدہ چیز ہوتی ہے اور ہمیں اس میں قدرت و اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی زخم سے پیپ بہے اور بہنے کی مقدار سے کم ہو تو کیا وہ پاک ہوتی ہے؟ اور اسی طرح گرمی دانے چھوٹے چھوٹے نکل آتے ہیں، ہم اس کو پھوڑیں تو پانی نکل آتا ہے، وہ پاک ہوتا ہے یا ناپاک؟ دیکھیں، جب تک خون یا پیپ کسی جسم کے کسی حصے سے نکل کر بہے گی نہیں، اس میں بہنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، تب تک وضو وغیرہ نہیں ٹوٹتا اور وہ پاک بھی کہلاتا ہے۔ جیسے تھوڑی سی پیپ نکلی لیکن چل نہیں رہی، بہنے اپنے ٹیڑھا بھی کر لیا تو بہنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے، تو یہ پاک ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کپڑوں سے اس کو صاف کر دیں، کسی ٹیشو سے صاف کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ پاک ہے اور اس کے نکلنے سے وضو بھی نہیں جائے گا۔ اور فرض کر لیں کہ اگر یہ لگی گئی کپڑے پر تو جیسے کہ پاک ہے، تو کپڑا بالکل ناپاک نہیں ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، گرمی دانے نکل آتے ہیں، اس میں تو اتنا قلیل پانی ہوتا ہے کہ جو بالکل بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اگرچہ آپ بعض وقت پھوڑتے ہیں تو وہ ایک دم پریشر سے تھوڑا سا آگے کو جاتا ہے، پھیلتا ہے، لیکن اس میں بہنے کی صلاحیت بہرحال نہیں ہوتی، تو وہ بھی پاک ہے، اس سے وضو کے ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایک بھائی نے کہا کہ نماز شروع کریں تو خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، کیا کریں کہ ہم یہ خیالات نہ آئیں؟ دیکھیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل نہ آئیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے ایک شیطان کو گویا کہ اجازت دی ہے، اس کو وسعت دے دی ہے کہ وہ ہمیں وسوسہ ڈالے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ان وساوس کو زیادہ زیادہ دور کریں اور اپنے اندر وہ روحانیت پیدا کریں کہ جس کی وجہ سے وہ یا نورانیت پیدا کریں کہ نور سے وہ جل جائے یا گھبرا کر پیچھے ہٹ جائے۔ اور کچھ مخصوص طریقے ہوتے ہیں، جیسے آپ جائے نماز پہ کھڑے ہو جائیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ اپنی بائیں طرف تھو 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 کریں، بشرطے کہ جماعت میں نہ پڑھ رہے ہوں، کسی کو کہے گا مجھ پہ تھوک رہے تو ویسی، اور تھوکنا نہیں ہے، تھو 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 بس کرنا ہے، جیسے شیطان کے منہ پہ تھوک رہا ہوں، اس کی برکت سے شیطان دور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ آپ نماز میں پڑھتے ہیں، الحمد شریف، سورت، ثنا، التحیات، دعائے قنوت، اس کا مطلب اس کے علاوہ تکبیرات انتقالات وغیرہ، یہ سب کے سب جو ہیں ان کے تراجم آپ سیکھ لیجئے، اور جب آپ پڑھیں تو ترجمہ ذہن میں لائیں۔ جیسے امام صاحب پڑھ رہے ہیں، مخصوص صورتیں الحمد پڑھتے ہیں تو ان کا ترجمہ سیکھ لیں، امام صاحب جب وہ پڑھ رہے ہوں تو اس کا ترجمہ ذہن میں دہراتے رہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں پر آپ نماز میں ارکان کو ادا کرتے ہوئے نگاہ رکھتے ہیں وہاں نگاہ جما کر رکھیں۔ جیسے کھڑے ہوتے ہیں تو سجدے کی جگہ، حالت رکوع میں پاؤں کی پشت پر، جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو گود میں، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو ناک کی نوک اور سلام پھیرتے ہیں تو کندھے کو دیکھتے ہیں، نگاہ جمع کر رکھیے، ہٹائیے نہیں، تو انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ اور باقی اگر وسوسے پھر بھی آتے ہیں، اس سے گھبرائیں بالکل نہیں، اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ جتنا زیادہ وسوسے ہوں گے اور ان کو آپ دور کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب حاصل ہوگا، اور اس سے نماز میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی بالکل خشوع و خضوع نہیں ہے تو کیا فائدہ سے نماز کا؟ نہ بہت فائدہ ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اگر آپ کو وسوسے نہ آئیں اور آپ سیدھی سیدھی نماز پڑھیں تو یہ تو آپ کو مشقت بالکل بھی نہیں ہوئی۔ تو جو جتنی زیادہ مشقت میں نماز ادا کرتا ہے
اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب بڑھتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں اس کا خیال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر میں وضو کرتا ہوں اور ناک میں پانی چڑھاؤں تو مجھے زکام ہو جاتا ہے، تو کیا میں وضو کرتے ہوئے اس کو ترک کر سکتا ہوں؟ جی بالکل آپ ترک کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو وضو ہے جس میں ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے، اور ترک سنت سے ثواب میں کمی تو ہے لیکن وضو کی تکمیل پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی یہ تو صرف ایک وضو میں سنت تھی، اگر آپ غسل آپ پہ واجب ہو جائے تو اس میں تو ناک میں پانی چڑھانا فرض ہوتا ہے، اس میں بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ناک میں پانی چڑھاؤں گا تو مجھے زکام ہو جاتا ہے، جیسے الرجی ہوتی ہے بعضوں کو، تو آپ اس کو بالکل ترک کر سکتے ہیں۔ بس اتنا کر لیں کہ جہاں تک چڑھانے میں آپ کو دقت نہ ہو وہاں تک کر لیں، باقی اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت عطا فرمائی ہے، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسانیاں دی ہیں، جہاں پہ اس طرح کی مشقت آئے تو وہاں پر ہم آسانی کو لیکن علماء کی ہدایت سے اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ علماء کی ہدایت کا لفظ اس لیے میں نے کہا کہ اگر یہ سب کو کلی اختیار دے دیا جائے کہ جہاں مشقت محسوس ہو وہاں آسانی کی طرف آ جاؤ تو وہ بلا اجازت شرع آسانیاں بھی حاصل کرنے لگیں گے، کیونکہ ہر ایک اس کا علم نہیں رکھتا ہے، تو کسی اچھے مفتی صاحب سے مشورہ کر کے پھر بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ یہ پڑوسی ملک سے ہندوستان سے کویسچن تھا کہ یہاں پر طلاق کے بعد عورت کا خرچے کی ڈیمانڈ کرنا کیسا؟ ہمارے یہاں قانون ہے کہ جب عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو ہر ماہ شوہر خرچہ دے گا، اور اگر کسی ماہ نہیں دے گا تو اس کو پھر 1 ماہ جیل جانا پڑے گا۔ اتنا سخت قانون ہے، تو عورت کا اس طرح خرچے کا مطالبہ کرنا کیسا ہوتا ہے؟ اور بعض صورتوں میں خرچہ بند ہو سکتا ہے، جیسے وہ دوسری شادی کر لے، خود کمانے لگ جائے، اپنا مذہب تبدیل کر لے، یا بد چلن ثابت ہو جائے، تو اس میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں ہمارے مذہب اسلام کی روشنی میں اگر عورت کو طلاق دی، چاہے طلاق رجعی ہو یعنی صریح لفظ سے طلاق دی ہو، یا طلاق بائن یا 3 طلاقیں، جب تک عورت عدت میں ہے نان نفقہ پائے گی، نان نفقہ پائے گی، ٹھیک ہے نا؟ نان نفقہ کسے کہتے ہیں؟ رہائش، کھانا پینا، لباس۔ اور عدت کب تک ہوگی؟ اگر عورت کو حیض آتا ہے تو 3 حیض تک اس کی عدت ہے، اس دوران مرد اس کو نفقہ دے گا۔ اگر حیض نہیں آتا، حیض بند ہو گیا ہے تو 3 مہینے، اور اگر وہ حاملہ ہے فرض کر لیں تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اس کو نان نفقہ دینا پڑے گا، یعنی شوہر اس کو نان نفقہ دے گا۔ لیکن جیسے ہی عدت پوری ہوگی بس پھر یہ سلسلہ ختم، اس کے بعد نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہاں کا قانون اگر دیکھا جائے، انہوں نے اپنے حساب سے قانون بنایا ہے، لیکن ہماری شریعت کی نگاہوں میں دیکھا جائے تو عدت کے بعد عورت کا سابقہ شوہر سے خرچے کا مطالبہ کرنا شرعاً بالکل ناجائز ہے، کیونکہ وہ ایک اجنبی مرد ہو چکا ہے، وہ ایکس ہسبینڈ ہے، نامحرم ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے محلے میں کوئی عورت جائے اور کسی آدمی سے کہے مجھے ہر مہینے خرچہ دے دیا کرو، تو یہ شرعاً کیسے جائز ہوگا؟ لہٰذا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، وہاں کے قانون کے اندر بہرحال یہ چیز شامل کر دی گئی ہے۔ تو جو بہنیں شریعت کو فالو کرتی ہیں انہیں بالکل یہ جائز نہیں ہے کہ عدت گزرنے کے بعد وہ سابقہ شوہر سے خرچے کا مطالبہ کریں۔ ایک اور اس میں مسئلہ تھا وہ میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے ایک کالر منتظر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرے 2 کویسچن ہیں۔ جی بتائیں۔ پہلا کویسچن یہ کہ آپ نے لاسٹ سے جو پریویس سیٹرڈے تھا اس دن کسی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ میقات اگر مکہ سے مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں تو میقات کراس کریں تو اس کے لیے احرام ضروری ہوگا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ضروری ہوگا۔ وہ پوچھنا یہ تھا کہ عمرہ یا حج زائرین کے لیے ہے یا صرف عام مسافروں کے لیے بھی ہے جو ادھر ڈیوٹی کرنے جاتے ہیں واپس؟ دوسرا میرا کویسچن یہ ہے کہ ایک لڑکی کا شرعی نکاح ہوا بیفور رخصتی، انہوں نے کھلا لے لی، اچھا، تو کیا اس لڑکی کو جو دوبارہ نکاح ہوگا اس میں متعلقہ لکھا جائے گا یا کنواری لکھا جائے گا؟ رخصتی سے قبل طلاق لے لی تھی، خلا؟ جی جی اچھا ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ جی میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر عورت سے نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تو تب بھی شوہر پر نان نفقہ دینا لازم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کپڑے سلوائے اور اس پہ جو سلائی ہے وہ ریشمی دھاگے کی کروائی تو وہ سلوانا جائز ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا وراثت کے احکام سیکھنا فرض علوم میں ہے، اور اگر ہیں تو ان کے سیکھنے کے بیسٹ بک وغیرہ یا کیا وے ہے؟ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اسی پہلے وہ لے لوں۔ دوسرا ہے کہ یہ اسی بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو مطلقہ عورتیں ہوتی ہیں انہیں مہر تو ملتا ہی ملتا ہے جو مقرر ہوتا ہے، وہ شوہر سے ایک ایگریمنٹ کرتی ہیں یا اس کو راضی نامہ وہ لوگ کہتے ہیں
ایڈجسٹمنٹ کر لیتی ہیں کہ ایسا کرو تم ہمیں مہر کے علاوہ 5 لاکھ روپے دے دو تو پھر میں نان نفقے وغیرہ کا کوئی کیس نہیں کروں گی بلکہ سارے کیس ختم کر دوں گی. تو اس طرح 5 لاکھ یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ کی ڈیمانڈ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ بھی وہی ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ ایک عورت ایسی ہے کہ جو طلاق اس کو دی گئی ہے اور جیسے ہم نے بتایا کہ شرعی لحاظ سے دوران عدت اس کو نان نفقہ ملے گا، اور فرض کر لیں کہ وہ نان نفقہ اگر وہ حساب کرتی ہے تو اس کو 3 حیض کا یا 3 مہینوں کا اگر حیض نہیں آتا، یا حاملہ ہے تو 9 مہینے تک بھی تقریباً چل سکتا ہے، وہ حساب کرتی ہے تو فرض کر لیں کہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ بنی جاتے ہیں، تو پھر وہ ایسا کر سکتی ہے کہ پھر تو راضی نامہ ٹھیک ہے کہ بھئی 2 لاکھ مجھے ایڈوانس دے دو، میں کیس ختم کرتی ہوں، کہاں پھر کورٹ میں آ کے جمع کراتے رہو گے، آگے چلتا رہے گا، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اتنا نان نفقہ نہیں بنتا ہے، کم بنتا ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ کیس میں پھنسا کے بلیک میل کر رہی ہے، تو پھر بھی یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہوگا. لیکن بہرحال اگر عورت نہیں مان رہی تو مرد صلح کر سکتا ہے، اس کو صلح کرنا کہتے ہیں کہ وہ پیسے دے کر اپنی جان چھڑا سکتا ہے. لیکن اس صورت میں عورت کا لینا گناہ ہوگا، غلط ہوگا. شوہر اگرچہ گناہگار نہیں ہوگا کہ وہ کیس سے بچنے کے لیے جان چھڑا رہا ہے، تو صلح کر سکتے ہیں، لیکن اس میں عورت کی طرف سے چونکہ ناجائز ایک فعل کا صدور ہوا ہے اس لیے عورت گناہگار ہوگی. تو ہم اپنی بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ چند ٹکے آپ کے زیادہ عرصے کام نہیں آ سکتے ہیں، نہ اس سے آپ کی زندگی چل سکتی ہے. یہ جتنا آپ زبردستی اس طرح سے لیں گی عدت، خاص طور پہ عدت کے ختم ہو جانے کے بعد، تو میدان محشر میں آپ کو اور سابقہ شوہر کو کھڑا کیا جائے گا اور وہ حساب لے گا باقاعدہ کہ مجھے دو میرا پیسہ واپس، اور وہاں پہ آپ پیسہ نہیں دے سکتی، آپ کو نیکیاں اپنی دینی پڑیں گی. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں بہنوں سے کہ شریعت کو فالو کریں، اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ نہ کیا کریں. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بھائی نے کویسچن یہ جو بھی کیے تھے ان کا جواب لے لیتے ہیں کہ ہم نے بتایا تھا کہ اگر کوئی میقات کراس کر کے مکے آنے کا ارادہ رکھتا ہے تو احرام کی پابندی لازم ہے، کم از کم عمرہ تو اس کو کرنا ہی ہوگا. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف عمرہ کرنے والے یا حاجیوں کے ساتھ خاص ہے، یا اگر کوئی صرف مکے میں زیارت کرنے آ رہا ہے یا کسی کی ڈیوٹی ہے اسے بھی احرام کی پابندی لازم ہے. دیکھیں فقہ حنفی کے روشنی میں چاہے وہ کسی سے ملاقات کے لیے جائے، زیارت کے لیے جائے، عمرہ، حج یا ڈیوٹی کے لیے جائے، جیسے ہی میقات کراس کرے گا اسے احرام کی پابندی لازم ہے. اگر وہ یعنی میقات کراس کرنے سے پہلے احرام کی نیت کرنا، باقاعدہ احرام کی حالت میں آنا لازم ہوگا. اگر ویسے ہی گزر جائے گا تو اس پہ دم لازم ہوگا، یعنی حدود حرم میں ایک بکرا یا دمبا ذبح کرنا ہوگا. اب اس میں بعض لوگوں کے لیے یہ حکم بہت زیادہ سخت ہے کہ جیسے ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں کہ انہیں ایک دن میں 2-2 3-3 چکر بھی لگانے پڑتے ہیں، اور رش ٹائم کے اندر اگر وہ عمرہ کرنے لگ جائیں تو سارا دن تو عمرے میں نکل جائے گا. تو ان کے لیے ایسی پرابلم، اور اسی طرح ڈیوٹی کرنے والوں کے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں. ایسی صورت میں آپ کسی حنفی مفتی صاحب سے اجازت لے سکتے ہیں. بوقت ضرورت ہم فقہ حنفی کو چھوڑ کر فقہ شافعی پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اجازت صرف مفتی حنفی مفتی دے گا، از خود عوام ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارے نزدیک تقلید شخصی واجب ہے، کسی ایک امام کی پیروی کرنا لازم ہے. ابھی تقلید کا میرا موضوع نہیں، ورنہ میں اس پر بھی عقلی نقلی دلائل دے دیتا. تو بہرحال ہمیں امام اعظم کو ہم فالو کریں گے، لیکن بوقت ضرورت کسی دوسرے امام کے قول پر عمل کر سکتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے کہ اگر کوئی مکے جانا چاہے، حج یا عمرے کا ارادہ ہو تو احرام کی پابندی لازم ہے، ورنہ ویسے وہ جانا چاہے زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے، ڈیوٹی کے لیے، اور کوئی مسئلہ ہے تو وہ بغیر احرام کے بھی گزر سکتا ہے. تو ایسے حضرات جو مجبور ہیں وہ کسی مفتی حنفی مفتی صاحب سے اجازت طلب کر لیں، وہ اجازت دے دیں تو آپ کے لیے پھر شرعاً ایسے گزرنا جائز ہو جائے گا. اپنے طور پہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھیے. ایک بھائی نے فرمایا کہ رخصتی سے قبل اگر بچی کو خلع دلوا دی گئی کسی وجہ سے، اب دوسرا نکاح ہو رہا ہے تو نکاح نامے میں مطلقہ لکھوائیں یا کنواری؟ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جب تک عورت سے جسمانی تعلق قائم نہ ہو جائے اور اس کا کنوارا پن ختم نہ ہو جائے وہ کنواری ہی کہلاتی ہے. لہٰذا وہ بچی کنواری ہے، اس نکاح کرنے سے اس کا کنوارا پن ختم نہیں کہلائے گی وہ، یا کنوارا پن ختم ہو گیا یہ نہیں کہا جائے گا. لہٰذا اب دوسرے نکاح نامے میں کنواری لکھنا ہوگا، مطلقہ نہ لکھیں، کیونکہ ویسے تو طلاق خلا ہوئی ہے لیکن یہ ابھی بھی کنواری ہے شرعی لحاظ سے، لہٰذا وہاں کنواری لکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ رخصتی نہیں ہوئی ہے. ایک انہوں نے فرمایا کہ اگر شادی ہو گئی ابھی بچی کی رخصتی نہیں ہوئی تو کیا شوہر پر لڑکی کو نان نفقہ دینا واجب ہے یا نہیں؟
دیکھیں نان نفقے کے وجوب کے لیے حبس ضروری ہوتا ہے، ہا با سین، تین یہ حروف یاد رکھیں۔ حبس، حبس کا مطلب ہوتا ہے لڑکی کا شوہر کے لیے اپنے آپ کو اس کے گھر میں روکنا۔ لہٰذا اب اس کو جب آپ بنیاد بنائیں گے تو فرض کر لیں نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، تو کس کی طرف سے دیر ہو رہی ہے؟ اگر تو لڑکے والے کہہ رہے ہیں بھی رخصتی کر دیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہماری بچے بھی پڑھ رہی ہے بھئی ابھی ہم رخصتی نہیں کریں گے 1 سال 2 سال، تو اس کا مطلب ہے کہ حبس نہیں پایا گیا، لڑکی والے روک رہے ہیں، لڑکی رک رہی ہے، شوہر تو تیار ہے، لہٰذا ان 2 سال 1 سال کا نان نفقہ نہیں پائے گی۔ لیکن اگر رخصتی کے بعد یعنی شادی کے بعد لڑکی والے کہہ رہے ہیں بھئی رخصتی کر لیں، لڑکے والے کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، اب حبس کس کی طرف سے پایا گیا؟ شوہر کی طرف سے۔ لڑکی والے تو راضی ہیں، اور جب لڑکی کی طرف سے حبس نہ پایا جائے تو وہ نان نفقی کی مستحق ہوتی ہے، لہٰذا اب شوہر پر 1 سال 2 سال تک ہر ماہ اس کو نان نفقہ دینا لازم ہوگا۔ پھر نان نفقے میں لمبی تفصیل ہے کہ کتنا اگر باہم رضامندی سے کوئی طے کر لیں تو بیسٹ ہوتا ہے، یا اگر ویسے طے نہ کر سکیں کسی بڑے مفتی صاحب سے طے کروا لیں بیٹھ کر، اور وہ رقم اس کو ہر مہینے نان نفقے کے نام پر دینی ہوگی۔ ویسے تو نان نفقہ رہائش، کھانا پینا، لباس، تو اب یہ اس لڑکی کے لیے کتنا بنے گا یہ اندازہ کر کے اس کو دینا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر رکاوٹ لڑکی والوں کی طرف سے ہے تو نان نفقہ نہیں پائے گی، رکاوٹ لڑکے والوں کی طرف سے ہے تو بالکل نان نفقہ دینا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں اگر ہم کوئی لباس وغیرہ سلوائیں اور اس میں کنڈیشن لگا دیں کہ دھاگا ریشمی استعمال کیا جائے گا، خالص ریشم، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس کی گنجائش ہوتی ہے، بلکہ اگر آپ لباس پہنیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے ریشم کے ٹکڑے مثال کے طور پہ لگے ہوں، اس کی بھی گنجائش ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبہ مبارکہ ایسا پہنا جس میں ریشم کے ٹکڑے استعمال کیے گئے تھے، یعنی پورا خالصتاً وہ ریشم کا نہیں تھا بلکہ اس میں ریشم کے ٹکڑے استعمال ہوئے تھے اور سرکار نے اس کو پہنا۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ بھئی اتنی 4 انگل تک جو ہے نا اتنا یوں اور یوں ایک چکور ٹکڑا، اس طرح کے ٹکڑے لگائے جا سکتے ہیں ریشم کے، اور یہ تو دھاگا ہے، تو اس لیے اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ وراثت کے احکام کیا فرض علوم میں داخل ہیں، ہمیں سیکھنا لازم ہے، اور اگر سیکھنا لازم ہے تو کیا کوئی کس طرح ہم سیکھیں، کوئی کتاب وغیرہ بتائیں۔ دیکھیں یہ فرض علوم میں نہیں آتے، اگرچہ ان کو کتاب الفرائض میں ذکر کیا جاتا ہے، یعنی بہت امپورٹنٹ تو یہ ہیں، لیکن یہ فرض علوم میں نہیں آتے کہ اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ہاں کوشش یہ کریں کہ آپ سیکھ لیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتے ہیں، اور کتاب سے یہ بعض اوقات مکمل طور پہ سمجھ میں نہیں آتے، حالانکہ بہت اچھی اچھی اور سینکڑوں کتابیں ہیں، کسی استاد سے ضرور سیکھیے۔ اگر آپ کو کوئی مل جائے استاد تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیں، میں آپ کو ایسے ٹیچرز بتا سکتا ہوں کہ جن سے آپ پڑھیں گے تو نہ صرف آپ کو وراثت کے احکام آ جائیں گے بلکہ انشاءاللہ عز و جل آپ اتنے ماہر ہو جائیں گے کہ کوئی آپ سے وراثت کا مسئلہ پوچھے گا، یوں چٹکی بجاتے آپ اس کو وراثت کے تمام احکام بیان کر سکتے ہیں، اور یہی کمال ہوتا ہے، اور یہی اپنی عادت بنائیں کہ خود کفیل ہو جائیں مسائل کے سلسلے میں، تاکہ کسی کی محتاجی باقی نہ رہے۔ کوشش کریں لوگوں کو مسئلہ خود بھی سیکھیں اور سکھائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی وراثت کے مسائل بتانے والا نہیں ہوگا، اور ایک روایت میں فرمایا کہ ایک آدمی وہ مسئلہ لے کے کئی جگہ جائے گا لیکن کوئی اس کو نہیں بتا سکے گا۔ اس لیے کتاب الفرائض یعنی یہ وراثت کے مسئلے ہمیں سیکھنے چاہیے، بلکہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سیکھیں، اور پھر آن لائن لوگوں کو سکھائیں، اپنے اطراف میں سکھائیں۔ اگر کوئی ہماری سسٹر ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ لوگوں کو جمع کر کے، ہماری بہنوں کو جمع کر کے وراثت کے مسائل سکھا سکتی ہیں تو سکھائیے، تاکہ علم زیادہ سے زیادہ عام ہوتا چلا جائے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا کسی دکاندار کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک کسٹمر کو چیز مثال کے طور پہ 150 کی بتائے اور دوسرا آئے تو اس کو 250 کی بتائے؟ جی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ بس یہ ہے کہ وہ ایسی چیز نہ ہو کہ لوگوں کی سخت ضرورت والی چیز ہو، جیسے غلہ وغیرہ ہوتا ہے، آٹا ہے، چینی ہے، اور مارکیٹ میں شارٹ ہے، تو آپ نے کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی قیمتیں زیادہ بتائیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ ویسے نارمل حالت میں کہ آپ کی دکان پر بھی چیز ہے، کہیں اور پر بھی ہے، لوگ کہیں اور سے بھی لے سکتے ہیں، تو پھر آپ چاہے چیز کو کتنے بھی زیادہ میں بیچیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی آٹے میں نمک کے برابر پروفٹ جائز ہے، بالکل غلط کہتے ہیں۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ آٹے سے مراد کتنا کلو آٹا یہ بتاؤ، اور نمک سے مراد کتنا نمک ہے یہ بتاؤ، ذرا اس کی مقدار متعین کرو۔ یہ خالی بے سروپا باتیں ہیں۔ میں یہ ایک پین اگر چاہوں تو 2 لاکھ کا بیچ سکتا ہوں، میری مرضی ہے۔ جیسے یہ بڑی جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، یہ بعض اوقات ان کی چیزیں لوگ زیادہ مہنگے داموں لے لیتے ہیں، کیا اس پہ کوئی آبجیکشن ہم کر سکتے ہیں؟ نو۔ اگر ان کا ایک پین بھی فرض کر لیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ عقیدت رکھتے ہیں، ان کا پین 5 روپے کا پین 1 لاکھ میں آپ خریدتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض اوقات یہ مجبوری بھی ہوتی ہے، کوئی کسٹمر غریب ہوتا ہے ہم کم پیسے بتا دیتے ہیں، کوئی زیادہ افورڈ کر سکتا ہے ہم زیادہ بتاتے ہیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ 10 ماہ کے لیے جیسے ہم کسی کاروبار میں پیسہ انویسٹ کریں اور طے کریں 10 ماہ بعد میں اپنی رقم واپس لے لوں گا اور پروفٹ بھی اس کے ساتھ آپ مجھے دیں گے، یہ صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مداربت ہے، سمجھ لیجئے آپ پیسہ دے رہے ہیں، اگر وہ سامنے سے وہ بھی پیسہ انویسٹ کر رہا ہے تو شرکت ہو گئی، اور اگر آپ پیسہ دے رہے ہیں اور وہ صرف محنت کرے گا تو یہ مداربت ہے، اور اس میں آپ مدت مقرر کر سکتے ہیں کہ 10 ماہ کی شرکت یا 10 ماہ کے لیے مداربت، اس کے بعد ہم اس کو ختم کر دیں گے، جو پروفٹ ہوگا تو وہ ہم آپس میں بانٹ لیں گے۔ پروفٹ ریشو آپ کو طے کرنا ہوگا 50-50% یا 60-40%، 70-30%، یہ آپ طے کر لیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاس ہی ہو جائے تو بہرحال پھر تو پروفٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اس طریقے سے ایگریمنٹ کرنا بالکل جائز ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں نے 15 لاکھ اپنے ایک دوست کو فارمیسی کے کام میں انویسٹمنٹ کے لیے دیے، تو وہ کچھ عرصے مجھے نفع دیتا رہا، تو مجھے شبہ پیدا ہوا اور طے یہ ہوا تھا کہ 50-50% نفع لیں گے، تھوڑا بہت نفع دیتا رہا تو مجھے شبہ ہوا کہ شاید اس نے میرا پیسہ انویسٹ نہیں کیا اور یہ اپنے پاس سے دے رہا ہے۔ تحقیق کی تو معلومہ واقعی ایسا ہے کہ میرا وہ 15 لاکھ اس نے قرض اتارنے میں دے دیا تھا اور اپنے پاس سے تھوڑا بہت پیسے دے رہا تھا۔ اب اس دوست نے اقرار کیا کہ ہاں میرے ساتھ ایسا ہوا، مجھے مہلت دو کہ میں آپ کو قرض اتار دوں، تو اب یہ کہتے ہیں کہ اس دوران جب تک وہ اتارے گا نہیں میں پروفٹ لے سکتا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں بالکل نہیں لے سکتے، کیونکہ اب آپ کا پیسہ انویسٹ تو ہوا نہیں، اس نے وہ پیسہ ادھار میں اتارا ہے تو اس کی شرعی حیثیت ایک قرضے کی ہو جائے گی، اور قرض کے اوپر نفع لینا سود ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو قرضہ نفع کھینچے وہ نفع سود ہوتا ہے، لہذا آپ کے بالکل طیب حلال نہیں، بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہوگا کہ جو پہلے اس نے دیا، جب کنفرم ہو گیا کہ وہ پروفٹ نہیں تھا بلکہ جو آپ نے دیا تھا وہ اس کی شرعی حیثیت ایک قرضے کی ہی سی بن گئی تھی، وہ آپ کو ویسی دے رہا تھا، وہ بھی آپ صدقہ کر دیجئے، یا اپنے قرض کی وصولی کے اندر اس کو یعنی ڈیڈکٹ کر دیں، 15 لاکھ میں سے مائنس کر کے کہیں اتنا مجھے گویا کہ حاصل ہو گیا، باقی مجھے دے دینا، آپ پروفٹ اس پر بالکل نہیں لے سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ میں گروسری اسٹور میں کام کرتا ہوں، جو پروڈکٹ ایکسپائری کے قریب آ جاتے ہیں، ایکسپائر ہونے لگتے ہیں، تو ہمیں ایک میٹرکس کارڈ دیا ہوتا ہے کہ اگر اتنی ڈیٹ رہ گئی تو یہ اس کے اوپر 25% کم کر کے کسٹمر کو بیچنا، اتنی ڈیٹ رہ گئی تو 50%، اتنی ہے تو 90% تک بھی ہوتا ہے جس کی ایکسپائری بڑی قریب ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں اگر میں اس طرح کروں کہ میں میٹرکس کارڈ کے مطابق وہ چیز خود پرچیز کر لوں، بس ابھی 25% اس میں کمی کے ساتھ میں نے لے لیا اور میں کسی کو تھوڑا سا مہنگا کر کے بیچ دوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں آپ بالکل کر سکتے ہیں، پہلے اس کو خرید لیں، وہ آپ کی چیز ہو گئی، لیکن اس دکان پہ نہیں بیچ سکتے کیونکہ اس وقت آپ امپلائی ہیں، اپنا کام نہیں کر سکتے، آپ اس کو لے جائیں، باہر آپ مہنگا کر کے چاہے بیچنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ دوسرے انہوں نے اسی میں کویسچن کیا تھا کہ اگر میں اس میٹرکس کارڈ کو فالو نہ کروں، اس میں لکھا ہے کہ اس وقت 25% کمی کرنی ہے اور میں 75% کمی کر کے خرید لوں بہت سستا اور پھر اس کو مہنگا کر کے بیچوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ بالکل نہیں کر سکتی، یہ اللیگل ہے، اور اس طرح کی چیزیں اگر خیانتیں ظاہر ہو جائیں تو یقیناً آپ کے لیے زوال عزت کا سبب بنیں گی، آپ کو نوکری سے نکالا جا سکتا ہے، لہٰذا ایسا ہرگز کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ مجھے آن لائن ایک کمپنی میں نے جوائن کی ہے اور سیلز آفیسر کی میری پاس جاب ہے، وہ کمپنی پروڈکٹ تیار کرتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ اس میں کیا کیا اجزاء ملاتے ہیں، بس مجھے بتایا جاتا ہے اس کی کوالٹی یہ ہے، آپ کو اتنے میں بیچنی ہے، اور اگر آپ بیچ دیں گے تو ہر پروڈکٹ پہ 15% آپ کو پروفٹ ملے گا، یعنی کمیشن دیا جائے گا۔ تو اگر مجھے پتہ ہی نہیں چیز میں کیا کیا ملایا ہے، کون سے اجزاء ہیں، تو کیا میں اس کو سیل کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں اگر فی نفسی ہی وہ شے حرام قطعی نہ ہو، جیسے شراب یا سور، اس طرح کی چیزیں اگر نہیں ہیں تو بالکل آپ سیل کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس کے اجزائے ترکیبی جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، اگر یہ ہم قید لگا دیں یا شریعت یہ قید لگا دے کہ پہلے یہ معلوم کرو، تحقیق کرو کہ اس میں کیا کیا ملایا گیا ہے، تو پھر تو بس کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ چیز ناجائز نہیں ہے، یعنی شرعی لحاظ سے بالکل ناجائز نہیں ہے۔ اب آپ کو اگر نہیں پتہ کہ وہ کیا چیز ہے، یعنی چیز تو آپ کو پتہ ہے لیکن کیا کیا چیزیں اس میں ملی ہیں، تو آپ بالکل سیل کر سکتے ہیں۔ ہاں خدا نخواستہ آگے چل کے اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کوئی حرام چیز ملی ہوئی ہے، غلط چیز، اور کنفرم آپ کو پتہ چلتا ہے، جیسے میں نے کل کے اگر میرا پروگرام آپ دوبارہ دیکھ لیجئے گا ایک دفعہ ذرا، ضروری ہے کہ اگر کسی چیز کی ملاوٹ کے بارے میں آپ کو پتہ چلے
تو شے کو حرام فوراً نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے چند شرائط ہوتی ہیں جو میں نے کل بیان کی تھی پروگرام میں، وہ کل کا پروگرام آپ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ تو اگر ان شرائط کی روشنی میں آپ کو کنفرم یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس میں حرام کی آمیزش ہے، پھر آپ کو اجتناب کرنا لازم ہوگا، جبکہ خاص طور پہ وہ مسلمانوں میں اس کو سیل کر رہے ہوں تو رکنا ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی بھائی جان، وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں، ہلو آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے آپ۔ جی، وہ ایک سوال پوچھنا تھا کہ کیا ہم ذکر جو ہے وہ دل ہی دل میں کر سکتے ہیں یا صرف زبان سے لانا ضروری ہوتا ہے؟ یہ ٹھیک کیا ہے، ہے اور اس کا؟ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، بالکل عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی، آپ بھائی کا لے لیتے ہیں۔ دیکھیں، ذکر جو ہوتا ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی ہوتا ہے۔ ذکر باللسان، ذکر بالجنان، دل سے بھی ذکر ہوتا ہے، اور وہ دل کا ذکر جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو ہم جیسے یوں بیٹھے ہیں آنکھیں بند کر کے اور جیسے اللہ 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 اپنے تصور میں لا رہے ہیں اور ایسے جیسے دل دھڑک رہا ہے اور اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اور ایک قلبی ذکر وہ ہوتا ہے جو جس کو غور و تفکر کہا جاتا ہے۔ دلائل قدرت پہ آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور وسعت کے بارے میں آپ غور کر رہے ہیں، یا آپ اعتراف نعمت کر رہے ہیں، مثلا یاد کر رہے ہیں اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، ان کو آپ شمار کرتے جا رہے ہیں، اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ نعمتیں نہ ہوتی تو میرے ساتھ کیا ہوتا۔ یہ بھی ایک قلبی ذکر ہے اور زبردست قسم کا ذکر ہے، یہ جو غور و تفکر والا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھڑی بھر کا غور و تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی ایسا غور و تفکر جو امور آخرت میں ہو، آپ کے اندر نورانیت پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اعتراف کی طرف لا کے شکوہ شکایت سے بچائے، دلائل قدرت پہ غور کریں تو اللہ کی عظمت اور محبت قلب میں بڑھتی ہوئی محسوس ہو، امور آخرت پہ غور و تفکر کریں تو دنیا سے دل ہٹے اور آخرت کی تیاری کی طرف دل مائل ہو۔ یہ غور و تفکر گھڑی بھر بھی اگر آپ کر لیں، اس سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے جو غفلت کے ساتھ ادا کی جائے۔ تو بعض ہمارے بھائی بہن نوافل پہ لگے ہوئے ہیں زبردست، بڑی راتوں میں بتا دیں کون سا نفل پڑھنا ہے، وہ ہزار نوافل ذکر میں لگی ہوئی ہماری بہنیں، مسلسل زبان چل رہی ہے، دل مائل نہیں ہو رہا، بیٹا پان لے آنا ذرا، ہاں وہ کھانا بنا لینا، یہ بھی چل رہا ہے، اور جی 1000 کی تعداد پوری کرنی ہے 2000۔ غور و تفکر کی عادت ڈالیں، زبردست قسم کی یہ عبادت، زبردست قسم کا ذکر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ زبان سے بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں اور قلب سے بھی، بلکہ اگر آپ زبان سے ذکر کرنے میں محسوس کریں کہ ریاکاری ہوگی، جیسے مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ کوئی دیکھے گا ریاکاری ہو سکتی ہے، تو قلبی ذکر افضل ہوتا ہے، ورنہ زبان سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر بیوی جاب کرتی ہے جی تو گھر کے معاملات میں یا بچوں پہ وہ کہے کہ جی میرا اس کے اوپر تمہارا کوئی حق نہیں، جو میں کما رہی ہوں یا میں جدھر لگاؤں اپنے بھائیوں کو دوں یا اپنے اوپر لگاؤں، جدھر بھی کروں، یہ تمہارا حق نہیں، کیا اس میں شریعت یہ کہتی ہے کہ گھر کے خرچ پہ نہ لگاؤ؟ اچھا، ٹھیک ہے، میں بتاؤں۔ جی آپ دوسرا سوال بتائیں، جی بولیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بیوی جو ہے نا وہ ماں باپ یا بہنوں بھائیوں جو ہے نا اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کر سکتی، نہ اپنے خامد کو ہے جو نا نہ پکا کے دے سکتی ہے، نہ کھانا دے سکتی ہے، صرف اس کا کام جو ہے نا ازواجی تعلق قائم کرنے۔ یہ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہیلو، جی فرمائیے بہن۔ اشراق اور چاشت کی نماز کب اور کس وقت پڑھنی چاہیے؟ دین سیکھنے کے لیے کون سی کتاب ہے اور کس طرح خریدنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، اور میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ اگر بیوی جاب کرتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ سیلری میرا حق ہے، یہ چاہتے ہیں کہ وہ گھر کے معاملات میں خرچ کرے، لیکن وہ کہتی ہے میری مرضی، چاہے میں بھائی بہنوں کو دوں، کچھ بھی دوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، صحیح مسئلہ تو یہی ہے۔ اگر فرض کر لیں کہ جاب کی ضرورت نہیں تو شوہر جاب سے روک سکتا ہے کہ تم نہیں جا سکتی، یہ شوہر کا حق ہے، وہ بیوی کو باہر نکلنے سے بالکل روک سکتا ہے، اور زوجہ کو اس کی اطاعت کرنا واجب ہوگا۔ نہیں مانے گی تو جب باہر نکلے گی قدم قدم پر گناہگار ہوگی۔ اس سے میری بعض بہنیں شاید ناراض ہوں گی، لیکن بہرحال میں شریعت کا خادم ہوں، میں آپ کی مرضی کا تابع نہیں ہوں، یا آپ کو یا کسی مردوں کو خوش کرنے کے لیے احکام ہم بیان نہیں کریں گے، اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے۔ لہٰذا اگر شوہر منع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر شوہر نہیں کماتا، نکما نکھٹو ہے،
تو بیوی پھر اور کوئی بھی مطلب ذرائع آمدنی نہیں ہے تو بیوی باہر نکل سکتی ہے، اب بغیر اجازت کے بھی جا سکتی ہے، کیونکہ اب ایک مجبوری آ گئی۔ نان نفقہ تو شوہر پہ لازم تھا، وہ نہیں دے رہا، تو کیا بچوں کو بھوکا مارے یا ہاتھ پھیلائے؟ ایسی صورت میں وہ قیودات شرعیہ کے ساتھ یعنی باپردہ نکلے، راستہ پر امن ہو، جہاں پر جاب کرے وہاں غیر مردوں کے ساتھ وہ اختلاط نہ رکھے، اگر ہیں وہاں پہ مرد جیسے آفیسز کے اندر ہوتے ہیں تو کسی سے فری نہ ہو، ہنسی مذاق نہ کرے، اور اپنا کام ختم ہو تو فوراً گھر پر واپس آئے، ایسی صورت میں وہ جا سکتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ گھر کا خرچہ شوہر پہ لازم ہوتا ہے، نان نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہے، عورت کی نہیں، لہذا اگر عورت جاب کرتی بھی ہے تو وہ چاہے تو اپنی سیلری استعمال نہ کرے، شوہر پر نان نفقہ دینا لازم ہے۔ یہ جو بعض شوہر یہ کہتے ہیں کہ جی میں، جیسے ایک بہن نے کہا کہ میرا شوہر جو کماتا ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو دے دیتا ہے، اور میں جاب کرتی ہوں تو کہتا ہے اس سے پورے گھر کے بل وغیرہ دیے جائیں گے۔ یہ عجیب و منطق ہے، اپنے پاس سے اپنی شریعت اپنا دین بنایا ہوا ہے، تو یہ شوہر پر لازم ہوتا ہے خرچہ کرنا، بیوی کی سیلری اس کی ہے، وہ چاہے تو کسی کو بھی دے، شوہر کا اس پہ ایک پیسے پر بھی حق نہیں ہوتا ہے، اچھی طرح یاد رکھیں۔ یہ جو شوہر بلکہ شوہر، میں نے یہ سوال شامل بھی کیا تھا، ایک شوہر یہ کہا کہ بھئی چونکہ دیکھو یہ وقت میرا ہے، میں چاہوں تو تمہیں جاب سے روک سکتا ہوں، لہٰذا میں اپنے وقت میں سے تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ تم جا کے جاب کرو، تو سیلری پہ میرا حق ہے۔ ماشاءاللہ جب سیلری پہ حق جمانے کی باری آئی تو بڑے دلائل شرعیہ ذہن میں آ گئے، باقی اللہ رسول کی اطاعت کریں نہ کریں کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنا مطلب نکلنا ہو تو دین کو سلام، اور وہ بھی غلط دلیل دینا، تو بالکل یہ اس طریقے سے جائز نہیں ہے۔ عورت کا اور سیلری عورت کا حق ہے، چاہے تو وہ کہیں پہ بھی خرچ کرے، اب اگر ضرورت نہیں ہے تو شوہر روک دے جاب سے کہ میں نہیں جانے دیتا ہوں، لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اگر واقعی ضرورت کے تحت عورت نکل رہی ہے تو وہ سیلری یقیناً گھر میں لگائے گی کہ شوہر کماتے ہی نہیں ہے، اور اگر بلا ضرورت نکل رہی ہے لیکن شوہر کی اجازت سے نکل رہی ہے تو بہرحال سیلری اس کی ہے، شوہر مجبور نہیں کر سکتا، جہاں وہ استعمال کرنا چاہے کرے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ کیا بیوی پر کہتے ہیں کہ کھانا پکانا وغیرہ کوئی لازم نہیں ہے، صرف جسمانی تعلق میں شوہر کی اطاعت لازم ہے، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں لکھا یہی ہے فقہاء نے کہ زوجہ پر گھر کے کام کرنا قضاءً واجب نہیں ہے، دیانتاً واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیانتاً کا مطلب یہ کہ بھئی سب عورتیں دیکھیں گھر میں کر ہی رہی ہیں، تو اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے عورت کو گھر کا کام کرنا چاہیے، لیکن قضاءً واجب نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر نہ کرے تو ایسا نہیں کر سکتا کہ شوہر جبر کرے یا کورٹ میں جا کے کیس کر دے کہ جی گھر کا کام نہیں کرتی لہٰذا اس کا تاوان دلوایا جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کا سارا کام خود کرتی تھیں، لیکن ازواج مطہرات کے بارے میں ثابت ہے کہ سرکار نے خدام رکھے ہوئے تھے، وہ گھر کا کام کرتے تھے، تمام ازواج مطہرات سارا کام نہیں کرتی تھیں۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کسی بہن کی شادی ہوتی ہے تو مطلب انہیں گھر کا کام کرنا چاہیے، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، دیگر چیزیں ہیں، لیکن شوہر کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ بیوی زیادہ کام کرتی ہے، اور کام کرتی چلے زیادہ بھی نہیں، کام کر رہی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرے، اس کا احسان مانے۔ یہ نہیں ہے کہ تم کرتی کیا رہتی ہو، کیا تو کوئی احسان کیا؟ ہاں کیا ہے، کیونکہ دیانتاً اس کے لیے چلو تھا، کوئی قضاءً واجب تو نہیں تھا۔ اور ہماری بہن اگر یہ کہیں مجھ پہ واجب تو نہیں ہے، میں تو نہیں کرتی، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس سے آپ کے گھر کا نظام خراب ہوگا۔ سب عورتیں کرتی ہیں، آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ کل آپ کی بہو آئے گی تو کیا اتنا اسپیس آپ اس کو دیں گی کہ ٹھیک ہے تم پہ واجب نہیں، میرے بیٹے کی چائے بناؤ، ناشتہ بغیر ناشتہ کے میرا بیٹا جا رہا ہو، دوپہر میں آئے تم سو رہی ہو اس کو کھانا نہ دو، اور رات میں آئے تو تم پہلے سے باہر نکل جاؤ کہیں پر اور اس کو کھانا نہ دو، کہ آپ اس بات کو پسند کریں گی؟ نہیں، بہو کے لیے تو ایسے گدی پکڑ لیں گی سانسیں کہ وہ سانس بھی صحیح طرح نہ لے سکے، لیکن جب خود بہو ہوتی ہیں تو اسپیس مانگتی ہیں، اور ایسے شرعی مسائل یاد آتے ہیں۔ ایک عورت نے کہا مجھ پہ گھر کا کام واجب نہیں ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نہ کریں، میں دوسری شادی کرتا ہوں، میری کزن ہے وہ گھر کا کام کرنے پر راضی ہیں تو میں اس کو لے آتی ہوں، تو کہا نہیں میں خود ہی کر لوں گی کام۔ تو یہ مطلب یہ کہ آپ کیوں ایسے معاملات کرتی ہیں جس سے گھر کا نظام خراب ہو؟ بہنوں کو چاہیے کام کریں، لیکن شوہر کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی خاتون گھر کا کام کر رہی ہیں تو ان کا شکریہ ادا کریں۔ ہمارے گھر میں ہم نے یہ طریقہ رکھا ہوا ہے، اگر زیادہ کام، خاص طور پہ زیادہ کام ہو جائے، مہمان آگے کپڑے دھوئیں تو پورا گھر شکریہ ادا کرتا ہے کہ بہت بہت شکریہ۔ کھانا بنا 4-4 گھنٹے عورتیں جو ہیں وہ چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر بنا رہی ہیں، کم از کم شکریہ تو بنتا ہے نا کہ ان کو ایک شکریہ کہہ دیا جائے۔ بہن نے فرمایا کہ اشراق اور چاشت کا وقت کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جب سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے نا، اس کے 20 منٹ تک یہ طلوع آفتاب کہلاتا ہے، اس میں تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ 20 منٹ کے بعد پھر اشراق کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے تو سورج کو آپ ہلکا ہلکا دیکھ سکتے ہیں، کوئی زیادہ تیزی نہیں آتی، پھر سورج اور بلند ہوتا ہے، اتنی تیزی آتی ہے کہ آنکھ نہیں جم رہی، تو اس سے پھر اس وقت چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے، اشراق کا ختم بھی نہیں ہوتا، چاشت کا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں وقت ختم ہوتے ہیں زوال کے وقت جا کر۔
آپ ایک نمازوں کا چارٹ لے لیں، اس میں لکھا ہوتا ہے دعوی کبریٰ، یہ زوال کے وقت اس سے پہلے پہلے چاشت اور اشراق آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دین کس کتاب سے سیکھنا چاہیے، اس سوال میں آپ کو اگلے اگر فرائیڈے زندگی رہی تو تفصیل سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ کے جو پروگرام نکل جاتے ہیں آپ ہمارے آفیشیل پیج پر فیس بک پہ چلے جائیں ایئر وائی کے، یا یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں، یا ویب سائٹ پہ جائیں www.aryqtv.tv پر، اور وہاں یہ سارے پروگرام آپ کو ملیں گے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے میں ہمارے بہن بھائی میاں بیوی کی حیثیت سے جو ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپس میں بہت ہی پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، ہر قسم کے لڑائی جھگڑے فتنہ فساد سے، اختلاف رائے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔